ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ اس وقت معاشرے کا جو معزز ترین طبقہ ہے وہ علماء کرام ہیں، دین کے خادم ہیں، جو اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ طبقہ جو ہے سب سے زیادہ لوگوں کی تنقید کے زد میں رہتا ہے، اور سب سے زیادہ آسان کام جو ہے اس وقت کسی عالم دین پر تنقید کرنا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کتنے ہی ڈاکٹر ہیں جو آپریشن کرتے ہیں، مریضوں کی وفات بھی ہو جاتی ہے، لیکن آج تک کسی ڈاکٹر کو اتنا متون کسی نے نہیں کیا۔ کتنے ہی انجینئر ہیں جو بلڈنگوں کے نقشے پاس کرتے ہیں، لیکن وہ بلڈنگیں گر جاتی ہیں، پل گر جاتے ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں، لیکن آج تک کسی نے کسی انجینئر کو برا بھلا نہیں کہا۔ کتنے ہی وکیل ہیں جو جھوٹ، دھونس، دھاندلی سے غلط قسم کے جو ہے وہ کیسز کو لے کر اگلے بندے کو سزا تک جو ہے وہ دلوا دیتے، لیکن آج تک کسی نے وکیل کو نہیں کہا۔ کتنے ہی بزنس مین ہیں جو رشوت، حرام خوری کے ذریعے اور لوگوں کا خون چوس کر جو ہے وہ بڑے بڑے جو بزنس مین بن گئے، لوگ ان کو دیکھ کر بڑے امپریس ہوتے ہیں، واو گریٹ، کیا بات ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہی طبقہ رہ گیا ہے لوگوں کے پاس جن کے اوپر تان و تشنیع کی جائے۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جو ہے وہ سوچ ہے، اور آج کا نہیں، یہ کئی سالوں پہلے کی یہ جو پلاننگ تھی اس پر جو ہے اب 75% جو ہے وہ عمل ہو چکا ہے۔ انگریز کے خلاف جہد مسلسل کرنے والے جو لوگ تھے وہ علماء کرام تھے، اور ان کے ساتھ جو دین کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ تھے وہ تھے۔ اور اس وقت بھی لبرل قسم کے جو لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں تک انگریزوں کو پیش کرتے تھے، پھر ان کو بڑی بڑی جاگیریں ملی، آج بڑے بڑے گدی نشین بنے ہوئے ہیں، یہ ایک علیحدہ قضیہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اصل جو انگریز کے خلاف برسر پیکار تھے وہ علماء کرام تھے۔ اور تاریخ والوں نے لکھا کہ دلی سے لے کر جو ہے پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر جو ہے کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ انگریز نے جب دیکھا کہ ان لوگوں کے اندر یہ جذبہ جہاد بھرنے والے اور انگریز کے خلاف کرنے والے کون لوگ ہیں، تو جب اس نے تحقیق کی پتہ چلا کہ ان کے جو مذہبی رہنما ہیں، ان کے جو دین کے جو علماء ہیں، ان کی سب سے زیادہ یہ بات کو مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، لہٰذا ان کے کردار کو مشکوک کیا جائے۔ اور انگریز نے بہت ساری ایسی تبدیلیاں کی جو جانے انجانے میں آج ہمارے مسلمان کر رہے ہیں۔ ٹیپو سلطان کتنا بڑا نام ہے، آج انگریز اپنے کتوں کو ٹیپ ٹیپ کر کے بلاتے ہیں۔ کیوں؟ پرانے انگریز کہ ہم کو ٹیپو کی انسلٹ کرتے ہیں۔ خان سامان خان یہ ٹیپو کے وہ وزیر دفاع تھے، ڈیفنس منسٹر تھے، اور اس کا نام خان سامان خان تھا۔ انگریز نے اس کی انسلٹ کرنے کے لیے اپنے باورچی کا نام خان ساما رکھ دیا، آج تک ہم لوگ خان ساما کہتے ہیں۔ پیچھے ایک ویڈیو چلی، جج صاحب کے پیچھے جو ہے وہ ایک شریفانہ لباس جو ہے، کرتا اور اوپر سر پہ پگڑی اور بہترین قسم کا لباس، بندہ صرف کرسی کھینچ کر پیچھے رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، جج صاحب اس پر بیٹھیں گے۔ وہ بھی ہماری تہذیب کی، ہمارے مسلمانوں کی توہین پر مبنی جو ہے وہ کلپ تھا، اور آج تک ہماری عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے۔ تو انگریز نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ان کی بات کو کیوں اتنا مانتے ہیں، تو اس نے یہ کام کیا کہ بڑے بڑے جگیرداروں کو کہا، جی آپ کو ہم یہ جگیر دیتے ہیں، اس کے اندر آپ کا لوہار بھی ہوگا، ترکھان بھی ہوگا، موچی بھی ہوگا، نائی بھی ہوگا۔ چودھری صاحب آپ کہاں باہر جائیں گے؟ آپ یہی مسجد بنا لیں، مولوی صاحب بھی وہاں پر آپ کو نماز پڑھا دیا کریں گے، کہاں آپ جائیں گے؟ یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا شروع سے بنایا گیا کہ بھائی جس طرح دوسرے لوگ آپ کے کام کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کے انڈر ہے۔ کرتے 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 ایک وقت اب ایسا آ چکا ہے کہ جس کو گھر میں بیوی دوسری مرتبہ سالن نہیں پوچھتی، وہ بھی مولوی پر آ کر باتیں کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، کیا تمہارے نزدیک عالم دین کا مقام اتنا ہی کم رہ گیا ہے؟
تمہارے نزدیک یہ ہے کہ عالم دین کہاں کچھ ہیں کہ جن کی ساری زندگی ہی حکمرانوں کے بوٹ چاٹنے میں گزر جاتی ہے، کاسا لیسی میں گزر جاتی ہے، عہدوں کی دوڑ دھوپ میں گزر جاتی ہے، پارٹیوں کی دوڑ دھوپ میں گزر جاتی ہے، لیکن اصل علماء کرام جو دین کا ساس ہیں ان کے کردار کو بھی سمجھو۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ مولویت صرف تیجے ساتویں کل 40ویں کھانے کا نام ہے، مردے نہلانے کا نام ہے، یہ جو ختمانے کا نام ہے، صرف اس کو تم نے مولویت تک محدود کر دیا؟ تم نے تو مولویت کے مطلب کو ہی نہیں سمجھا۔ اگر علماء نہ ہوتے تو تم حلال و حرام کی تمیز نہ کر سکتے، اگر علماء نہ ہوتے تو تمہارے عقائد آج درست نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو تم تراجم و تفسیر کبھی پڑھ نہ سکتے اور کبھی سمجھ نہ سکتے، اور اگر علماء نہ ہوتے تو خود سرشاہوں کو دین کے اندر ہیر پھیر سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا۔ علماء کرام جو ہے یہ صرف تمہیں یہ جو دکھایا جا رہا ہے یہ نہیں، یہ ایک بہت بڑا کردار ہے۔ علماء کرام ابو بکر کی خلافت کا نام ہے، صداقت کا نام ہے، عمر کی حق گوئی کا نام ہے، عثمان کی سخاوت کا نام ہے۔ جو علماء کرام کا کردار ہے یہ بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں علماء کرام بزنس کیوں نہیں کرتے، وہ بڑا اچھا بندہ ہے، وہ عالم دین بھی ہے جو ساتھ ساتھ اپنا کاروبار کرتا ہے۔ بھائی کاروبار کرنا چاہیے، اس پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور تم مر گئے ہو کہ جو بندہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکتا ہے تم اس کی بھی خدمت نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ پورا دن، مجھے بتائیے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ساتھ اپنی دکان رکھ لیتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، احناف مکتبہ فکر کے، تو ان کی کچھ سالانہ جلسے پر کسی سے ان بن ہوگی، تو انہوں نے کہا جی آلو گوبھی ٹماٹر بیچنا ہمیں بھی آتا ہے، لیکن جب ہم نے یہ کام چھوڑ کر وہ کام شروع کر دیا 50 سالوں بعد تمہاری نسل کو کلمہ تک نہیں آتا ہوگا۔ کون نہیں کاروبار کر سکتا؟ کس کو نہیں سینس 2 اور 2 4 ہوتے ہیں؟ ہر بندہ کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک بندے نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے، بجائے آپ اس کو اپریشیٹ کرنے کے اس پر تنقید کرتے ہیں آپ۔ حالانکہ اللہ کے علماء کرام کا کیا مقام ہے؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ نے یہ گواہی دی ہے کہ میری توحید کی میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رب ہوں، فرشتے اس کی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں رب ہوں، اور اللہ کریم کے جو راستے پر چلنے والے علماء حق ہیں، علماء دین ہیں، وہ بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ میں رب ہوں۔ اللہ نے کسی بڑی پرسنالٹی کو یہاں پر مینشن نہیں کیا، علماء دین کو مینشن کیا ہے کہ وہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ میں رب العالمین۔ خلیفہ ہارون الرشید عباسی دور کے عظیم ترین خلیفہ اپنی چھت پر کھڑے ہیں، اور ایک طرف سے ایک ازدحام ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے۔ ملکہ عالیہ ملکہ زبیدہ اللہ اس پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، بڑی عظیم ملکہ تھی جس نے بغداد سے لے کر سعودیہ عربیہ تک ایک نہر کھدوائی، اس کے اندر حاجیوں کے لیے پانی جاتا تھا۔ 1920 تک وہ نہر چلتی تھی۔ جو لوگ عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں آج بھی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نہر ابھی تک اس کے آثار باقی ہیں۔ ملکہ عالیہ نے پوچھا کہ یہ شور شرابہ کیسا ہے، یہ کیوں لوگ جا رہے ہیں؟ کہا امام وقت، امام الحدیث، امام احمد ابن حنبل آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اس نے کہا واللہ ھذا ھو الملک، اللہ کی قسم اصل بادشاہ تو یہ ہے کہ جس کے لیے بغیر کسی ڈنڈے کے زور پر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آپ بے شک بادشاہ ہیں، آپ کا بڑا پروٹوکول ہے، لیکن دل سے محبت جو لوگ کرتے ہیں امام احمد بن حنبل سے کرتے ہیں۔ اس لیے آج بھی دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں جو دین کی قدر کرتے ہیں، دینداروں کی قدر کرتے ہیں۔ بھائی اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی آنے والی نسلوں کو علماء کرام کے ساتھ جوڑیں۔ آج غیر محسوس انداز سے تمہارے بچوں کو تم سے کیپچر کر لیا گیا۔ تمہارا بچہ 9th کلاس تک 8th کلاس تک نماز پڑھتا ہے، مسجد میں جب اس کے بعد کیوں نہیں جاتا؟ ایک انسان کی غلطی کی وجہ سے، خطا کی وجہ سے، اس کی کوتاہی کی وجہ سے تم پورے کے پورے اس سیٹ اپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرو۔ کس کی روش پر تم چل رہے ہو؟ یقین جانیے علماء کرام کا وجود اس وقت اللہ کی طرف سے نعمت غیر مترقبہ ہے، ان کی قدر کیجئے، علماء کرام کے ساتھ اپنا تعلق بنائیے، علماء کرام کے ساتھ ان کے پاس بیٹھ کر دین کے مسائل سیکھیے، اپنی دنیا بھی بہتر بنائیے، اپنی آخرت بھی بہتر بنائیے۔ اور ان لوگوں کے پاس، اور اس وقت قادیانیوں کا جو سب سے پہلا نشانہ ہے وہ علماء کرام، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری دکھتی ہوئی رگ کو پکڑنے والی علماء کرام ہیں۔ جس طرح ہماری آنے والی نسلیں ان لوگوں سے دور ہو جائیں گی،
ان لوگوں سے ہٹ جائیں گی تو پھر اللہ معاف فرمائے کہیں ایسا وقت نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی کلمہ نہ آتا ہو۔ فتنے کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، افراتفری کا دور ہے۔ کوشش کریں دین کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حکم الحاکمین ہمیں علماء حق کے ساتھ چلنے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔